ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج حج کے، اشہر مہینے ہیں، اشہر شہر کی جمع ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی چند دن پہلے پڑھا تھا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو شہر مہینہ۔ معلومات، یہ معلوم سے ہے، متعین، معین اور متعین۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معین مہینے ہیں، آپ مخصوص بھی کہہ سکتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص مہینے ہیں۔ فمن، پس جس شخص پر، فرض ہو گیا، لازم ہو گیا، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج، جس نے، بلکہ فمن فرضا، جس نے لازم کر لیا، فیہن ان مہینے میں، الحج حج۔ فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لیا، فرض کر لیا، فلا، پس نہ، رفث، نہ تو وہ کسی قسم کی شہوت کا کام کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرے، ولا، اور نہ ہی جدال، کسی قسم کا جھگڑا کرے۔ فلا رفث، نہ تو وہ شہوت کی کوئی بات یا کام کرے، ولا فسوق، نہ ہی کسی قسم کا گناہ کرے، ولا جدال، اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کا جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں یا حج کے ایام میں۔ وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو گے، وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، کوئی بھی بھلائی، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی کوئی بھلائی تم کرو گے، یعلمہ، اسے جانتے ہیں اللہ، اللہ، یعلمہ اللہ، اللہ تعالی اسے جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، زاد راہ سامان سفر، اور سفر کا سامان سفر، زاد راہ لے لیا کرو۔ فإن، بے شک، خیر، بہترین، الزاد، زاد راہ، التقوی، تقوی ہے۔ فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہترین سامان سفر تقوی ہے۔ واتقونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، میری نافرمانی سے ہی بچو، یا اے اولی الالباب، عقل والو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، میری نافرمانی سے بچو۔ یہ جو سبق ہے آج کا، اور آیت نمبر 197 ہے سورہ البقرہ کی، ہمارے لیے یہ آیت جو ہے یہ بڑی یادگار ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے، ہمارے بہت سے ساتھیوں کے لیے بڑی یادگار ہے، اور یادگار اس لحاظ سے ہے، شاید آپ کے ذہن میں ابھی ایسی بات نہ ہو، پچھلی دفعہ جب ہماری کلاس چل رہی تھی تو یہ آیت نمبر 197
19 ستمبر 2021 کو ہم نے پڑھی تھی. 19 ستمبر 2021 ہم نے پڑھی تھی. پڑھتے پڑھتے نا اس آیت کی تھوڑی سی بات چلتے چلتے درمیان میں وہ میری منہ سے ایک جملہ نکلا تھا کہ یہ چیزیں تو وہاں جا کر سمجھ آ سکتی ہیں، یہاں صرف بیٹھ کر پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی. تو اور میرے منہ سے نکل گیا چلیں اللہ کرے کوئی ایسی شکل بن جائے کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں جا کر سمجھیں. میں نے سبق مکمل کیا تو ہمارے ساتھی ہیں چودھری مسرور صاحب، وہ کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک کوئی شکل بنا دے اور ہم سب چلے جائیں. خیر میں نے دعا کر دی. اچھا وہ میرے ذہن میں اس وقت میں صحیح بتا رہا ہوں، میرے ذہن میں اس وقت یہ دعا ایسے ہی تھی کہ یا اللہ کشمیر آزاد کھو جائے، بس ایسے ہی. ٹھیک ہے، اچھی نیت کسی نے کہی، اچھی بات کہی ہے، دعا کر دو، بس ٹھیک ہے. ہم ساری کلاس وہاں جائیں اور وہاں پر یہ سب کچھ پڑھیں اور دیکھیں. مطلب اس وقت ابھی تصور میں بھی نہیں تھا. یہی آیت پڑھ رہے تھے 197 19 ستمبر، اور اب بھی ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ نیک شگون کہنا چاہیے اس کو اچھا شگون. 2021 غالباً دوسرا دن تھا، یا دوسرا تھا یا اس سے تیسرا، اس سے اگلا دن تھا. تو 2-3 ساتھی اکٹھے ہوئے بیٹھے یہاں پر، کہنے لگے اگر کوئی ایسی ہم کوشش کریں تو شکل بن سکتی ہے کوئی. میں نے کہا جی اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد وہ ساری ترتیب آپ کے سامنے ہے، آہستہ 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 بننی شروع ہوئی. اور وہ جو محض 1-2 لفظ منہ سے نکلے تھے کہ یہ تو وہاں جا کر ہی سمجھ آ سکتی ہے، تو ایسی کوئی شکل بنے اور ہم وہاں چلے جائیں، پھر پتہ چلے گا، سمجھ میں آئے گی. تو قرآن پڑھتے ہوئے کئی دفعہ نا کوئی باتیں اللہ کی طرف سے ذہن میں آتی ہیں، اور ان پر اگر دعا مانگی جائے تو اللہ اس کو قبول فرما لیتے. اب دیکھیں وہ بات جو تھی نا، وہ قرآن پڑھتے ہوئے مسجد میں، قرآن کلاس میں قرآن پڑھتے ہوئے بس وہ 2 جملے اللہ کی طرف سے آنے تھے. کوئی آئے اور اللہ ہی نے دوسرے بھائی کے ذہن میں ڈالا، انہوں نے کہا دعا کریں. دعا ہوئی اور وہ دعا جو ہے ایسی قبول ہوئی کہ رمضان میں اور آخری عشرہ اور تاخراتیں اور وہ رمضان کی خصوصاً جو ہے وہ قیام اللیل اور روزے اور عمرہ اور طواف اور پتہ نہیں کیا کچھ جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، فللہ الحمد. تو یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی یادگار ہے اس حوالے سے. 19 ستمبر 2021 آیت نمبر 197. چلیے جی، الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں. حج کے متعین مہینے ہیں. حج کے متعین مہینے، حالانکہ حج کا تو صرف ایک ہی مہینہ ہے، مہینہ بھی کیا 2-4 دن ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ نے حج کے متعین مہینے کیوں کہے؟ یہاں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ جو ہے نا وہ آپ پورے سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. عمرہ آپ اس کے لیے نہ کوئی مہینہ ہے نہ کوئی دن ہے، وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن کے اندر. جبکہ حج کا معاملہ ایسا نہیں ہے، حج کے لیے مہینہ مختص ہے. پہلی بات، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ حج کے مہینے اللہ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا مہینے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھنا چاہے حج کا، حج کے لیے اگر کوئی شخص احرام باندھنا چاہے تو شوال کے مہینے سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے. اور یہ جو اشہر حج اللہ نے جن کو کہا ہے نا حج کے مہینے، وہ 3 ہیں. ایک وہ ہے شوال، اور ایک ذیقعد، اور ایک ذی الحج. ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے. حج کے مہینے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر احرام باندھنا چاہے کوئی شخص تو وہ 1 شوال سے باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں باندھ سکتا. کیونکہ پہلے بہرحال ایسا بھی ہوتا تھا، لوگوں کو
2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن 15 دن پہلے احرام باندھنا پڑ جاتا تھا. کیوں؟ وہ میقات پہ پہنچ رہے ہیں. اور اس زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے. اب میقات سے وہ پہنچیں گے مکہ تک، ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے، ہو سکتا ہے 15 دن لگ جائیں. تو انہیں کئی دفعہ کئی دن پہلے، ہمیں تو آدھا گھنٹہ پہلے باندھنا پڑتا ہے نا. اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی ہے. لیکن پہلے جب لوگ دور دراز سے آتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، سہولیات نہیں تھی، جہاز اور سواریاں نہیں ہوتی تھیں، تو کئی دفعہ ان کو 15 دن پہلے، کیونکہ میقات جو ہے کافی دور ہے، میقات جو ہے وہ، بلکہ ہمیں اس کے اندر ہی حج جہاز کے اندر ہی ہمارا میقات آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، حج کے اندر ہی جہاز کے اندر ہی میقات آ جاتا ہے. یعنی جدہ سے بھی بہت پہلے آ جاتا ہے، کافی پہلے جدہ سے بھی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ آتے تھے ان کو پھر کئی دن پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیا ہے آسانی کے لیے. تو اگر کوئی باندھنا چاہے تو وہ شوال کے شروع میں باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے، درمیان میں باندھنا چاہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا لوگ کہتے تھے جی ہم حج گھر سے ہی ہم حج کا احرام باندھ کر جائیں گے، ہم گھر سے ہی حج کا احرام باندھ کر کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا لوگ. تو پھر کب باندھتے تھے؟ 2 مہینے پہلے باندھ رہے ہیں، 1.25 مہینہ پہلے باندھ رہے ہیں، 1.5 مہینہ پہلے باندھ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی جو لمٹ ہے زیادہ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ آپ شوال سے باندھ سکتے ہیں. تو شوال، ذیقعد، ذی الحج یہ ہیں حج کے مہینے. تو الحج اشہر معلومات حج کے متعین مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، یعنی حج کا ارادہ کر لیا اور احرام باندھ لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ 3 کام نہ کرے، 3 کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. ایک رفث، یہ لفظ ہم چند دن پہلے پڑھ کر آئے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. یہ آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 187 ہے، آیت نمبر 187 صفحہ نمبر 20 جو میرے پاس پارہ ہے اس کے مطابق احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں بیویوں سے اپنے جذبات کو پورا کرنا، خواہشات کو پورا کرنا، صحبت کرنا اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. تو گویا رفث کا مطلب ہے وہ جنسی تعلقات. تو جب انسان احرام باندھ لے تو فلا رفث، اب یہ کام نہیں کرنا. اب جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، اب نہ تو زبانی کلامی کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے انسان کی خواہش شہوت بیدار ہو، خواہش بیدار ہو، اور نہ ہی عملی طور پر کوئی ایسا کرے. احرام کی حالت میں اس نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا. دوسری چیز ولا فسوق، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے. فسوق فسق کی جمع ہے اور فسق گناہ کو کہتے ہیں، کوئی بھی گناہ. یعنی ویسے بھی گناہ سے بچنا ضروری ہے، لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا پھر تو اور زیادہ آپ اس کی پابندی کریں. ولا جدال، تیسری چیز جدال، جھگڑا. کیونکہ حج میں رش ہوتا ہے، حج میں بے انتہا رش ہوتا ہے، وہاں دھکے بھی لگتے ہیں، وہاں کونیاں بھی لگتی ہیں، وہاں ٹھوکریں بھی لگتی ہیں. بلکہ یہ جو لوگ ویل چیئر لے کے چلتے ہیں نا جب، تو بڑا اچھا تجربہ بھی ہوا ہوگا، کئی دفعہ پیچھے سے مارتے ہیں، مارتے نہیں، لگ جاتی ہے جلد بازی کے اندر، اور اس کی جو آگے نوک ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. کئی ساتھی اسے تجربے سے گزرے بھی ہوں گے. کئی دفعہ پاؤں کے اوپر ویل چیئر آ جاتی ہے. ایسے میں دل کرتا ہے کہ سنائے آدمی اس کو، یا ایک آدھ لگا دے، یا لڑائی تھوڑی سی شروع کر دے. نہیں، ولا جدال فی الحج، نہیں، حج میں آپ نے کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرنا. ہم نے بلکہ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فقضى مناسکہ، اور اس کے سارے ارکان ادا کیے، وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے، رش اتنا ہوتا ہے جان نکلنے لگتی ہے، نہ گوار اور نہ خوشگوار چیزیں سامنے آتی ہیں. لہذا اس معاملے میں فرمایا کہ بھائی صبر کرو، کوئی کسی سے جھگڑا اور کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں کرنا. ولا جدال فی الحج، اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا حج کے اندر. تو فلا رفث،
نہ تو وہ کوئی جنسی معاملہ کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج میں کسی قسم کا وہ جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا، اب یہاں تک تو یہ تھا نا بھئی یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ یہ کرو اور یہ بھی نہ کرو۔ اب آگے فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ خیر کے کام کرو، جتنے خیر کے کام ہو سکتے ہیں کرو، نیکی کے کام جتنے ہو سکتے ہیں کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور صدقات اور خیرات کرو، اور جو ہو سکتا ہے کرو۔ یعلمہ اللہ، اور جو بھی خیر کا عمل کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور سامان سفر لیا کرو، زیادہ راہ لیا کرو۔ اصل میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے خالی ہاتھ نکل پڑتے تھے، اور یہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو یہاں سے گھر سے چیزیں لے کے جائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ راستے کا سامان، کھانا پینا یہ گھر سے لے کے جائیں، وہ کیوں؟ یہ تو اس کے توکل کے خلاف ہے کہ اتنا کچھ آدمی سامان لے کر ساتھ جائے۔ اچھا خالی ہاتھ نکلتے تھے، آگے بھوک تو لگی ہے، پھر کبھی ایک سے مانگتے تھے یا تھوڑا سا کھانا دے دو، سردی لگ رہی ہے، اب کسی سے وہ چادر کمبل مانگ رہے ہیں، بھائی آپ کی مہربانی چادر کمبل دے دو، اور کسی سے پانی مانگ رہے ہیں، بھائی پانی دے دو، اور کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ اوروں سے مانگتے پھرنا، وتزودوا، اور سامان سفر لے کے جایا کرو، زاد راہ لے کے جایا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ تو تقوی ہے۔ جس طرح یہ ایک سفر ہے نا، اسی طرح زندگی بھی ایک سفر ہے، اور زندگی کا سب سے بہترین سفر کیا، زاد راہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ لہذا واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو اور میری نافرمانی سے بچو۔